آپ نے اپنے آس پاس یا شاید اپنے ہی گھر میں کچھ خواتین ایسی ضرور دیکھی ہوں گی جو ہر وقت ٹینشن لیتی ہیں، اوور تھنکنگ کرتی ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ رات بھر سو نہیں پاتی، کسی نے شادی پر آپ کے سوٹ کی تعریف نہیں کی، ساس یا نند نے کوئی طنز کر دیا، میاں کا موڈ خراب تھا یا بچوں کا فیوچر۔ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا، میری ساس یا نند نے مجھ سے یہ بات کیوں کی، اس کا مطلب کیا تھا۔ جب آپ ہر بات کو دل پر لگا لیتی ہیں، اوور تھنکنگ کرتی ہیں، تو آپ اپنا اور اپنی صحت کا نقصان کرتی ہیں۔ یہی اوور تھنکنگ آگے چل کر بلڈ پریشر، سر درد، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور ڈپریشن جیسی سنگین بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے طریقے بتاؤں گی جن پر آپ عمل کر کے ہر وقت کی ٹینشن اور اوور تھنکنگ سے ہمیشہ کے لیے خود کو نکال سکتی ہیں اور ایک خوشگوار پرسکون زندگی گزار سکتی ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی، دا پرفیکشنزم ٹریپ۔ ہم خواتین کے اندر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا نہ تو کوئی میڈیکل نام ہے، لیکن یہ کینسر سے بھی زیادہ تیزی سے ہمارا سکون برباد کر دیتی ہے، اور وہ بیماری ہے سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ ہم میں سے اکثر خواتین چاہتی ہیں کہ گھر کا ایک ایک کونا ہمیشہ شیشے کی طرح چمک رہا ہو، استری اگر ہم نے کی ہے تو اس پر ایک شکن تک نہ ہو، بچے ہمیشہ اسکول میں ٹاپ کریں، کھانا ایسا ہو کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں، اور سسرال والے ہمیشہ ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہیں۔ سننے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت ہمیں کیا چکانی پڑتی ہے؟ ٹینشن، انگزائٹی اور اپنا سکون برباد کرنا پڑتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ دنیا کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہاں کبھی کام والی ماسی غائب ہو جائے گی، کبھی سالن میں نمک تیز ہو جائے گا، کبھی بچے شرارت کر کے گھر کو برا حال کر دیں گے، اور کبھی لاکھ اچھا کرنے کے باوجود کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور میری یہ بات دل پر لکھ لیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، کوئی روبوٹ یا فرشتہ نہیں۔ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی اور روبوٹ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ انسان ہیں، آپ تھکیں گے بھی، آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی، اور کبھی کبھی آپ کا گھر بکھرا ہوا بھی ہوگا، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ پرفیکٹ بیوی یا پرفیکٹ ماں بننے کے چکر میں خود کو اتنا مت تھکائیں کہ آپ ایک چڑچڑی اور بیمار عورت بن جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، دا فیئر آف پیپلز اوپینینز۔ ہم خواتین کی زندگی کا اگر سب سے بڑا کوئی ویلن ہے تو وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا خوف ہے جو ہمیں کھل کر سانس تک نہیں لینے دیتا۔ کچھ خواتین کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کپڑے بھی اپنی پسند کے نہیں پہن پاتی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ بچوں کی تربیت اپنی مرضی سے نہیں کر پاتی کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ اندر سے ٹوٹ بھی رہی ہے رو بھی رہی ہے، تب بھی وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی ہے کہ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا باتیں بنائیں گے۔ ہم نے اپنی خوشیوں کا، اپنے سکون کا اور اپنے فیصلوں کا گلا صرف اس لیے گھونٹ دیا کیونکہ ہمیں سوسائٹی کے اس ججمنٹل رویے سے ڈر لگتا ہے۔ کسی نے ہماری لک پر، ہمارے وزن پر یا ہمارے بچوں پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا اور ہم نے اسے اپنے دل پر ایسے لگا لیا جیسے ہمارا پورا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ہم پورا دن، پوری رات اسی ایک جملے کو دماغ میں چبا رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسا کیوں سوچا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی بیماری میں آپ کا حال پوچھنے تک نہیں آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے گھر کا راشن پورا نہیں کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کریں گے، لیکن جب رائے دینے کی باری آئے گی تو یہ سب سے آگے ہوں گے۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، اگر آپ اچھا کریں گی تب بھی یہ بولیں گے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ تالیاں بجائیں گے۔
आप दुनिया के बेहतरीन बावर्ची से खाना बनवा लें, तब भी कोई ना कोई मेहमान ये कहकर निकल जाएगा कि मीठे में चीनी थोड़ी कम ही थी। आज ही से अपने दिल का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ से छीन लें, लोगों को खुश करना छोड़ें, अल्लाह को खुश करें और अपने अंदर के इंसान को पुरसकून रखें, क्योंकि जब आप कब्र में जाएंगी या कल को बीमार होकर बिस्तर पर लेटेंगी, तो ये लोग सिर्फ अफसोस करने आएंगे। आपका दर्द बांटने कोई नहीं आएगा। अपनी जिंदगी को लोगों के खौफ से आज़ाद कीजिए और खुलकर जीना शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, द फियर ऑफ द अननोन। कुछ खवातीन की एक और बहुत बड़ी खामोश बीमारी होती है। वो आज में नहीं जीती, उनका जिस्म तो आज में होता है, लेकिन उनका दिमाग आने वाले 5 साल 10 साल बाद की जिंदगी में भटक रहा होता है। वो हर वक्त एक ऐसे खौफ के साए में जी रही होती हैं जिसे हम कहते हैं मुस्तकबिल का खौफ। रात को जब सब सो जाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं, अगर कल को मेरे मियाँ की नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर बच्चों की शादियाँ अच्छे घरानों में ना हुई तो क्या होगा? अगर बुढ़ापे में मुझे कोई खतरनाक बीमारी लग गई तो मेरा क्या बनेगा? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सच बताइएगा। हम में से अक्सर खवातीन के साथ ऐसा होता है ना, हम इन मुसीबतों पर, इन परेशानियों पर आज बैठकर रोना शुरू कर देते हैं जो अभी हमारी जिंदगी में नहीं आई होती। हम अपने बच्चों की मासूम हंसी, अपने शोहर का साथ और अपनी जिंदगी का ये खूबसूरत दिन सिर्फ इस खौफ की नज़र कर देते हैं कि कल क्या होगा। मेरी प्यारी बहनों, ज़रा रुकें और एक सेकंड के लिए अपने माजी पर नज़र डालें। आज से 5 साल पहले भी आप ऐसे ही किसी कल के लिए रो रही थी। क्या वो कल आया? और अगर कोई मुश्किल आई भी, तो क्या खुदा ने आपको इस मुश्किल से नहीं निकाला? क्या आप आज यहाँ जिंदा और सलामत नहीं बैठी हैं? जब माजी में उस पाक ज़ात ने आपका हाथ नहीं छोड़ा, तो वो आने वाली कल में आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुस्तकबिल का खौफ असल में एक धोखा है, एक शराब है जो आपके दिमाग को मफलूज कर देता है। आप आने वाले कल को अपनी सोचने से नहीं बदल सकती, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन उसके डर से आज जीना छोड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है। आज से अपने दिल से ये खौफ निकाल दें और एक गहरा सांस लें। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखें और खुद से कहें, मेरा कल भी अल्लाह का था, मेरा आज भी अल्लाह का है और मेरा आने वाला कल भी उस रहीम और करीम ज़ात के हाथ में है। जब वो संभालने वाला है तो मैं क्यों फिक्र करूं? क्योंकि जो रब परिंदों को रात भर भूखा सोने नहीं देता, वो अशरफुल मखलूक़ात को कैसे लावारिस छोड़ सकता है? पॉइंट नंबर 4, हम में से अक्सर खवातीन की आदत होती है कि अपने माजी को लेकर बैठ जाती हैं। 5 साल 10 साल पुरानी बातें, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं उसे ऐसा न बोलती। माजी में की गई कोई ज्यादती या जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ जहां वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, वो इन सब बातों को भुला नहीं पाती। जो कुछ माजी में मेरे साथ हुआ था, कहीं वो दोबारा ना हो जाए। वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। वो हर रिश्ते को शक की निगाह से देखने लगती है और हर छोटी बात को दिल पर लगा कर बैठ जाती है, क्योंकि उनके पुराने जख्म अभी तक हरे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात आज से अपने दिल की डायरी पर लिख लें। माजी एक ऐसी किताब है जिसका आखिरी सफ़ा लिखा जा चुका है। आप चाहे जितना रो लें, जितना तड़प लें, आप इस किताब का एक लफ्ज़ भी नहीं बदल सकती। लेकिन जब आप माजी की तलखियों को अपने आज पर मुसल्लत करती हैं, तो आप असल में क्या करती हैं? आप उस इंसान को या उस हादसे को जिसने सालों पहले आपको दुख दिया था, आज भी ये पावर दे रही होती हैं कि वो आपको आज भी बर्बाद कर सकती हैं। आखिर कब तक माजी की इस मट्टी को खोद खोद कर अपने हाथ और अपना दिमाग गंदा करती रहेंगी? जिसने आपका दिल दुखाया, उसने अपना ज़र्फ दिखाया, लेकिन उसके जुमलों और रवैयों को याद करके अपनी सेहत तबाह करना, अपने बच्चों की हंसी को नज़रअंदाज करना, ये आप अपने साथ नाइंसाफ़ी करती हैं। अपने ज़ख्मों को अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि वही सबसे बड़ा मरहम लगाने वाला है। माजी को पीछे छोड़ दें और सर उठाकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। पॉइंट नंबर 5, ब्रेन डंप। जब भी आपको लगे कि टेंशन हद से बढ़ रही है, सर भारी हो रहा है
اور اوور تھنکنگ کا طوفان آنے والا ہے۔ تو کسی سے لڑنے یا اکیلے میں رونے کے بجائے ایک سادہ کاغذ اور قلم اٹھائیں۔ جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں ہے یا جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اسے بغیر سوچے سمجھے کاغذ پر لکھنا شروع کر دیں۔ سلیقے سے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، املا کی غلطیاں ہوتی ہیں تو ہونے دو، جو غصہ آ رہا ہے لکھیں، جس پر رونا آ رہا ہے لکھیں، کسی نے دل دکھایا اس کا نام لکھ کر اپنی بھڑاس نکالیں۔ جب تک وہ باتیں آپ کے دماغ کے اندر گھومتی رہتی ہیں وہ ایک بہت بڑا جن معلوم ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ باتیں آپ کاغذ پر لکھ لیتی ہیں آپ کا دماغ انہیں پروسیس کر لیتا ہے اور ان کا سائز اتنا سا مطلب چھوٹا سا رہ جاتا ہے کہ آپ کو اچانک محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی جس کے لیے میں نے اپنی راتیں حرام کر دی تھی۔ جب آپ سب کچھ لکھ چکے تو ایک گہرا سانس لیں۔ اب اس کاغذ کو کسی کو دکھانا نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس کاغذ کو طے کریں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں یا مروڑ کر سیدھا کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں۔ جیسے ہی آپ کاغذ کو کچرے میں پھینکیں گی یقین کریں یہ فالتو باتیں اب آپ کی زندگی اور دماغ سے باہر نکل چکی ہوں گی۔ یقین مانیں یہ طریقہ کسی مہنگی تھراپی سے بھی زیادہ تیزی سے دل کو سکون دیتا ہے۔ کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے بھی ایسی خواتین دیکھی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔